سوچتے ہیں انسان کی حقیقت کیا ہے، وہ کیوں پیدا کیا گیا۔ اب یہ بات تو آپ کو نہ آنکھ بتائے گی، آنکھ کو تو جو کچھ نظر آتا ہے اس کا تاثر بھیجی، میں نے پورا فینومینا آپ کو سمجھا دیا۔ نہ کان بتائیں گے، نہ زبان، نہ ناک، نہ ہاتھ۔ اس کو کس نے پیدا کیا؟ از خود پیدا ہو گیا۔ اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کائنات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ انسان اور کائنات کے درمیان کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے، اس کا نظام کس نے بنایا؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ اب موت کے بعد کی زندگی نہ آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ ناک نے سونگی، نہ زبان نے چکھی، نہ ہاتھ نے چھوئی، تو کیا ہوگا؟ وہ تو قبر میں دبا کے آپ آ گئے۔ آپ نے تو اتنا ہی دیکھا کہ ایک میت تھا، ایک انسان تھا، مر گیا۔ وہ کیوں مرا؟ اس کی روح نکل گئی۔ وہ روح کیا تھی؟ وہ کہاں سے آئی تھی؟ کب ڈالی گئی تھی؟ وہ نکل کے اب کہاں گئی؟ آنے سے پہلے وہ روح کہاں تھی؟ اب نکلنے کے بعد کہاں ہے؟ اب مرنے کے بعد اس روح کا اور جسم کا بھی کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ اگر تعلق ہے تو وہ کیسا ہے؟ اگر تعلق نہیں تو پھر جسم کا حال کیا ہوگا؟ روح کا حال کیا ہوگا؟ روح کس کس جگہ ٹھہری ہوئی ہے؟ پھر دوبارہ جی اٹھیں گے یا نہیں؟ مرنے کے بعد قیامت آئے گی۔ یہ سب چیزیں نہ آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ زبان نے چکھی، ناک نے سونگی، نہ ہاتھ نے چھوئی، یہ ہمارے مدرکات اور محسوسات سے خارج اور ماوراء ہیں، ہمارے حواس خمسہ کی صلاحیت سے بھی ماوراء ہیں۔ جب حواس خمسہ کی صلاحیت اور ادراک کی طاقت اور قوت اور استعداد سے ماوراء ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے بارے میں کوئی مواد حواس نے عقل کو بھیجا ہی نہیں۔ جب عقل کو مواد نہیں بھیجا، عقل مرتب کسے کرے گی؟ عقل کو جب خام مواد نہیں بھیجا، دھاگا نہیں بھیجا عقل کو، تو عقل کپڑا کہاں سے بنائے گی؟ جب روئی نہیں بھیجی گئی، کاٹن روئی نہیں بھیجی، تو عقل دھاگا کہاں سے بنائے گی؟ جب عقل کے کارخانے میں دھاگا نہیں ڈالا گیا تو وہ عقل کپڑا کیسے بنے گی؟ را میٹیریل نہیں ڈالا گیا تو اس سے پروڈکٹ کیسے آئے گا؟ عقل کا کام تو اس حاصل ہونے والے را میٹیریل کو آپس میں مربوط کرنا، منظم کرنا اور اس کو ایک ریفائن کر کے ایک پروڈکٹ بنا کے ہمارے سپرد کر دینا ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے ہمارے حواس خمسہ کی، اور جو حقائق حواس خمسہ کے ادراک سے، صلاحیت سے ماوراء ہیں، عقل کبھی بھی ان کے بارے میں درست فیصلہ نہ دے سکی، نہ وہ آج دے رہی ہے، نہ کبھی دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جا کر عقل ناکام ہو جاتی ہے، حیرت زدہ ہو جاتی ہے، تحیر میں، استجاب میں گم ہو جاتی ہے اور لا ادری کہتی ہے یا بندے کو گمراہ کر دیتی ہے اپنے خیالات کے ساتھ، وہاں اللہ رب العزت کی ہدایت نے بندے کا آ کے دامن تھاما ہے اور کہا کہ اے بندے اس سے آگے نہ چل۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، عقل کو نور کہا ہے، نور روشنی دیتی ہے، مگر گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، عقل منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ عقل راستے میں کھڑی ہے، جیسے حواس خمسہ راستے میں کھڑے تھے۔ نہ حواس خمسہ خود منزل تک پہنچا سکتے ہیں، نہ عقل منزل تک پہنچا سکتی ہے۔ ہاں، اس منزل تک پہنچاتی ہے جو عالم محسوسات کی منزل ہے، جو عالم مادیات کی منزل ہے، جو عالم معقولات کی منزل ہے۔ جہاں تک حواس کی رسائی ہے عقل، وہاں تک آپ کو شناسائی دیتی ہے۔ یہ ایک اچھا جملہ ہے، جہاں تک حواس کی رسائی ہے عقل کی، وہاں تک شناسائی ہے، یوں سمجھ لیں۔ اور جہاں حواس کی رسائی نہیں عقل کی، وہاں تک شناسائی۔ عقل شناسا نہیں ہے، وہ کہتی ہے میں تمہیں کہاں سے بتاؤں؟ تم پوچھتے ہو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، بھئی تیرے مرنے کے ساتھ تو میں بھی مر گئی۔ آنکھ سے پوچھتے ہو کیا ہوگا، آنکھ کہتی ہے جب موت واقع ہوئی تو میں بھی دیکھنے والی نہ رہی، کان بھی سننے والے نہ رہے، ناک سونگنے والے نہ رہے، تو موت کے بعد کیا ہوگا میں نے تو نہ دیکھا، نہ سنا، نہ چکھا، نہ چھوا۔ عقل کہتی ہے بھئی جسم تیرے ساتھ آنکھوں اور کانوں کی طرح میں بھی مر گئی، میرا پورا برین کے اندر جو کچھ ہے وہ میں بھی خاک میں مل رہی ہوں، تو کیا ہوگا؟ تو میں تو اب میرے پاس تو حواس بھیجا کرتے تھے سامان، خام مواد، تو میں اس کو ریفائن کر کے، آرگنائز کر کے میں اس کو پروڈکٹ میں بدلا کرتی تھی۔ اب تو حواس مر گئے، میں بھی مر گئی، اب میں کیا بتاؤں کہ کیا ہوگا؟
میں کیا بتاؤں کہ انسان آیا کہاں سے ہے؟ میں کیا بتاؤں کہ کیا مقصد لے کے آیا ہے؟ میں کیا بتاؤں کہ انسان اس زمین پر ہے؟ اس کائنات کی اتنی وسعتیں ہیں، کیوں ہیں؟ انسان نے تو، عقل نے تو بنائی نہیں، تو عقل بتائے کہاں سے؟ جب انسان ہر ایسے سوال کا جواب عقل سے لینا چاہے گا تو عقل گمراہ کر دے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر حدود قائم نہ رہیں تو علم صحیح نہیں رہتا۔ اللہ پاک نے بہت چیزوں کا انسان کو مکلف نہیں بنایا، اور جس کا مکلف نہیں بنایا اگر وہ انسان سوچے گا، آپ اگر ایک مشکل سے 20 kg یا 1 من کا وزن اٹھا سکتے ہیں، 40 kgs، تو آپ 10 من کا وزن اپنے اوپر رکھیں تو ختم ہو جائے گا۔ جسم سکت نہیں رکھتا 10 من یا 5 من یا 3-4 من وزن اٹھانے کی، اس کی صلاحیت سے باہر ہے۔ تو عقل جس کو سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اگر ہم اس کو عقل کے ذریعے سوچنا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے تو عقل خود بھی گم ہے، ہمیں بھی گم کر دے گی۔ لہٰذا اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ عقل کا فیصلہ مادیات اور محسوسات کی دنیا کے بارے میں درست، ورائے محسوسات اور ورائے معقولات، چونکہ معقولات صرف وہ ہیں جو حواس خمسہ نے اس کو بھیجا تھا، جو مواد بھیجا تھا۔ جو مواد حواس خمسہ بھیج نہیں سکے، عقل اس کے بارے میں آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ عقل کا سارا انحصار حواس پر ہے۔ اگر عقل نہ ہو تو حواس اندھے ہیں، کچھ ان کو دکھائی نہیں دیتا، اور اگر حواس نہ ہو تو عقل میں اندھیرا ہے، اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا۔ تو حواس کی ادراکات کو ضرورت ہے کہ کوئی مرتب کرنے والا ہو تاکہ علم بنے، وہ عقل کام کرتی ہے، اور عقل کو علم بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ حواس مواد بھیجیں تو میں ریفائن کر کے پروڈکٹ بناؤں۔ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ لہٰذا مت سمجھیں کہ عقل کا دائرہ ادراک اور دائرہ معرفت اور دائرہ علم اور دائرہ تفکر اور دائرہ تعقل اور دائرہ معرفت، مت سمجھیں کہ وہ حواس سے اونچا ہے۔ نہیں، کبھی ایسا پتہ نہیں چلتا۔ ہم عقلی دلائل سے سوچ رہے ہوتے ہیں، مگر وہ عقلی دلائل ان ساروں کے پیچھے ہماری زندگی کی عادتیں، فطریات ہوتے ہیں، وجدانیات ہوتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں، اور یہ سارے تجربات حواس پر مبنی ہوتے ہیں۔ جو تعقل اور تدبر تفکر کی بات کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں دراصل عالم محسوسات میں سے تشکیل دی ہوئی ہیں، جو عقل جن کی روشنی میں غور و فکر اور نظر و استدلال سے کام لیتی ہے۔ لہٰذا یہ آج ہم نے حواس خمسہ کے بعد عقل کا نظام، اس کی گفتگو اور پروسیس مکمل کیا، اور گفتگو یہاں پر ختم کی کہ جو چیز حواس کے ادراک سے باہر ہے، عقل ان کے بارے میں کوئی علم صحیح مہیا نہیں کر سکتی۔ مگر یاد رکھ لیں کہ صرف بات یہاں تک نہیں، عقل کے بعد پھر ایک آگے اللہ رب العزت نے بھی ذریعہ بنایا ہے، جو انسانی قلب اور روح کے ذرائع ہیں، وہ لطائف روحانی ہیں۔ جیسے جسم کے حواس خمسہ تھے، عقل کے حواس عقلی اور باطنی تھے، پھر آگے روح کے لطائف روحانی ہیں، اس سے ایک اور چشمہ پھر ہدایت کا کھلتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں گفتگو وہاں سے شروع کریں گے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بحث کرتے ہیں اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ یہ بتایا کہ ان کے پاس نہ تو علم ہے، یعنی جو ذرائع علم کے تھے وہ بھی نہیں ہیں، اور پھر فرمایا اور نہ ہدایت ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہدایت علم کے معروف ذرائع سے ہٹ کر بھی ایک اور ذریعہ ہے جہاں سے ہدایت ملتی ہے، اور اس کے بعد پھر درجہ ہے جس کو کتاب منیر، علم بالوحی کا نام دیا گیا ہے۔ تو اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم ہدایت پر اور آگے پھر کتاب منیر کی طرف جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔